يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم حاضرین گرامی، جیسا کہ بات چل رہی تھی کھانے کی سنتوں کے سلسلے میں، کھانے کے سلسلے میں 14 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ دسترخوان بچھائیں، یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ ہم سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ فقہا نے فرمایا کہ کوئی انسان سنت کو معمولی سمجھتا ہے تو یا کبھی اس کی اہانت توہین کر دیتا ہے تو کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ساری دنیا جہاں سے بہتر ہے۔ اس وجہ سے سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں، لیکن افسوس کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لیتا ہے۔ چھوٹا گناہ ہی تو ہے، صغیرہ گناہ ہی تو ہے، یہ کہہ کے کر لیتا ہے، اور نیکی کے سلسلے میں چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ ارے سنت ہی تو ہے، فرض پڑھ لیے کافی ہے، نفل ہی تو ہے۔ آپ دیکھیں گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو گناہ ہی ہے، نیکی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو نیکی ہی ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آپ دیکھیں بادشاہ کا فرمان آ جائے، چھوٹا فرمان کیا بڑا فرمان کیا، بادشاہ کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے نبی تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت کو کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک سنت کی برکت سے اللہ نجات دے سکتا ہے، مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما سکتا ہے۔ کہ صحابہ کے اندر اتباع کا اتنا جذبہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت کے لیے تشریف لے گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، تو دیکھا اللہ کے نبی اس ہانڈی میں سے سالن کی کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ اس میں کدو ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جب سے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کدو تناول فرما رہے ہیں، تو میں اس وقت سے مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہو گئی، اس لیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا جائزہ لیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں کون سی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، تو اس وقت مرتبہ ان کے اہلیہ محترمہ نے لکھ کر دیا کہ کدو کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو فوراً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے اور کدو لیا اور گھر میں لا کر دیا اور اس کا اہتمام کیا۔ یعنی کوئی سنت بھی صرف یہ کھانے کے سلسلے میں نہیں، اس لیے کہ کھانے کی سنتیں چل رہی ہیں، اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ دسترخوان بچھانا پہلا سنت ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھاتے اور اس کے بعد اس کے اوپر کھاتے۔ آپ دیکھیں پہلے اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، آج کل جاتے جاتے نیو جنریشن اور نئی ترقی کے نام پر آپ دیکھیں کہ دسترخوان ختم ہو رہے ہیں، ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو اس سے دسترخوان کی سنت بھی چھوٹ رہی ہے۔ پہلے دسترخوان بچھایا جاتا تھا، مستقل بیٹھ کر سب مل جل کر کھاتے تھے۔ تو دسترخوان کی سنت کو اس لیے کہ آپ دیکھیں جہاں ہماری زندگیوں کے اندر ایک نئی چیز داخل ہوتی ہے جو سنت نہیں ہے، تو اس سے خود بخود سنت چھوٹ جاتی ہے۔ تو ٹیبلوں میں کھانے کا کوئی مجبوری ہے الگ بات ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، ورنہ نیچے بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیچے بیٹھ کر کھاتے تھے، اور فرمایا انا
آکل کما آکل الغلام، میں ایک ایسا کھاتا ہوں کھانے کو جیسا ایک غلام کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا، لیکن کھاتے ایسے تھے جیسے کوئی غلام کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تصور تھا کہ کھانا دینے والا، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس کو یہ تصور ہو کہ میرا مالک مجھے کھانا دے رہا ہے پلیٹ میں ڈال کر، اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے کھاتا ہوں، تو مالک کے سامنے کیا وہ ٹیک لگا کر اسٹول پر بیٹھ کر اور تکبرانہ انداز سے کھائے گا؟ عاجزی کے ساتھ کھائے گا، اور یہ سمجھ کر ایک ایک لقمہ یہ میرا مالک کی طرف سے ہے، یہ سمجھ کر، یہ تصور کر کے کھاتے تھے۔ تو اس سے کے اندر انسان کے اندر سنت طریقہ بھی آئے گا، عاجزی بھی آئے گی، اور اللہ کی نعمتوں کا استحضار بھی آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے اندر کوئی عیب نہیں لگائے گا کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہے۔ ما حدیث کے اندر ہے، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے اندر عیب نہیں لگاتے تھے۔ وَإِنْ اشْتَهَى أَكَلَ وَإِلَّا فَلَا، اچھا لگتا تو کھا لیتے ورنہ انکار کر دے، ورنہ اچھا لگتا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ ایسا ہے، اس کے اندر نمک زیادہ ہے، اور اس کے اندر میٹھا زیادہ ہے، چائے کے اندر میٹھا زیادہ ہو گیا، اور اسی بات پر جھگڑے۔ آج کل تو جھگڑے نہیں ہوتے، انسان خاموشی سے کھا لیتا ہے، پہلے زمانے کے، اس لیے کہ بعض اوقات ہمت بھی نہیں ہوتی۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب بڑے اللہ والے زاہد متقی، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں پوچھا کہ مغفرت ہو گئی، معافی ہو گئی؟ اللہ کے دربار میں پہنچے تو کہا کہ ہاں معافی ہو گئی۔ تو سبب کیا بنا؟ اس لیے کہ کوئی ایک سبب بنتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہیں، فلاں ہے، لیکن کوئی ایک چھوٹا سبب بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذریعہ بنا کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ملا محمود تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا حال بنا، کیا بات بنی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ تو کیا سبب بنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا تو کھانے میں نمک کم تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی بندی ہے سمجھ کر میں نے اسے معاف کر دیا، اور میں نے کھا لیا، کچھ نہیں کہا۔ اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، کھانا اچھا لگتا تو کھاتے، ورنہ کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکالتے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی، اور میں اللہ کی بندی سمجھ کر میں نے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وہ تیری ادا پسند آئی کہ تو نے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، آج جا میں تجھے اللہ میرا بندہ سمجھ کر میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بہرحال یہ سنتوں کی یہ برکت ہے، کتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، کتابیں اس سے ہیں کہ ان کی ایک ایک سنتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی، ان کی بخشش فرمائی۔ تو بہرحال دسترخوان بچھانا یہ سنت ہے، پہلے دسترخوان بچھایا کرتے تھے، اس پر اشعار بھی لکھا ہوا ہوتا تھا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، کہ اب روزی اپنی کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، یہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس سے ایک تو انسان کے اندر تکبر بھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آنے والا، اس کو میں روزی نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اپنی روزی میرے یہاں پر آ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو مجھے اس کے دسترخوان پر پہنچا کر کھلا سکتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسے میرے دسترخوان پر پہنچایا اور کھلا رہا ہے۔ بہرحال حاضرین گرامی، دسترخوان بچھانے کا اہتمام کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسرا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے اور نہ پوچھے، دونوں ہاتھ، ایک ہاتھ دھوتے ہیں اکثر عام طور پر، یہ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے کہ میں نے کئی ایک مہینے سے سوچتا رہا کہ
کس بات پر اس رمضان میں تفسیر کروں، تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں انشاءاللہ میں پورا رمضان، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، چپل کیسا پہننا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسے ہی نکلے مسجد سے فوراً کون سا جوتا ملا پہن لیے اور مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلنے کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے، جس کو ہمیں اندر لانا ضروری ہے، تو بہرحال وہ دو سنتیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک، یہاں تک دھونا اور نہ پہنچنا، یہ سنت ہے۔ اس لیے کہ آج دیکھیں یہ بھی آہستہ آہستہ سنت یہ بھی چھوٹ رہی ہے، چمچوں میں کھانے کا نظم آ گیا ہے، اس کو اسٹائل اور فیشن سمجھ رہے ہیں، ہاتھ دھونے کو آر سمجھتے ہیں، تو یہی سے چمچہ ہے، تو جو چمچے سے کھا رہے ہیں ناجائز حرام تو نہیں ہے، ضرورت کی بعض چیزیں ایسی ہیں اس کو چمچے ہی میں کھانے کا پڑتا ہے، ورنہ جہاں ضرورت نہیں اسے ہاتھ سے کھائے، اس لیے کہ اگر ہاتھ سے نہیں کھائیں گے، چمچے سے کھائیں گے تو ہاتھ دھونے کی سنت چھوٹ جائے گی، اگر سنت سے محبت ہوگی تو انسان دونوں ہاتھ دھوئے گا، اس سے فرمایا فقہا نے، مفسرین نے، محدثین نے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت دیتے ہیں، دونوں ہاتھ دھونا، اس لیے کہ آج اکثر روزی کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، لوگ عام طور پر کہتے ہیں مہنگائی ہے، آپ دیکھیں کہ سنتیں، کھانے کی 14 سنتیں انشاءاللہ آپ اپنا کر دیکھیں اپنی زندگی میں، روزی کی تنگی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہم سنتوں میں اس لیے کہ ہم روزانہ دن میں کون سا ایسا دن ہے جس میں ہم نہیں کھاتے، تو لیکن دن میں روزانہ کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے بھی ہیں کہ میں کھانے کے اگر میں بھوکے رہنے کے فضائل اگر بیان کروں تو کئی دن بیان کر سکتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھوکے مرنے والوں کی تعداد کم ہے، کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر